الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی توصیف، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار ہمیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع فرمائے. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے قوم یہود کی چند برائیاں اور ہمارے معاشرے میں ان برائیوں کا پنپنا اور اس کے نتیجے میں ہماری موجودہ صورتحال، اس تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہم میں سے ہر مسلمان ہر نماز میں لازمی طور پر ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہودیوں کے راستے سے دور کر دے. انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ رب العالمین، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، اور گمراہ لوگوں اور مغضوب لوگوں، غضب یافتہ جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے، ان کے راستوں سے پروردگار ہمیں دور کر لے. لیکن ہم قدم قدم پر اتباع کرنے کے لیے جس قوم کو چنتے ہیں وہ دراصل قوم یہود ہی ہے. اور ہم 5 وقت کی نمازوں میں یا زندگی میں جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے ہر رکعت میں ایک بار دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہود کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم یہود کی اتباع کرتے ہیں. مسلمانوں کی گمراہی، مسلمانوں کی تباہی، ان کی نمازیں قبول نہ ہونا اور ان کی نمازوں کا برائی سے انہیں روکنا نہ، اس کی بنیادی وجہ ہے یہود کے راستے پر چلنا. کیونکہ نماز کی خاصیت یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی، برائی، منکر اور فواحش سے روکتی ہے. ہر نماز میں نیت باندھتے ہی ہم یہودیوں سے دوری کی دعا کرتے ہیں، ہر رکعت میں کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. امام پڑھ رہا ہو تب بھی پڑھیے اور نہیں پڑھ رہا ہو تب بھی پڑھیے، اور امام کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے بعد امام نے جو دعا کی اس پر آپ آمین بھی کہیے. اتنی تاکید کی گئی. اور ہر نماز کے بعد ہی کھڑے ہو کر کے ہم یہودیوں کی اتباع کرنے لگتے ہیں. چونکہ یہودیوں کی اتباع کرتے ہیں اس لیے دعا میں اثر نہیں ہے، اور دعا میں اثر نہیں ہے اس لیے ہم یہودیوں کی اتباع کرتے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اپنی نمازوں کو کامیاب کرنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں
ہمیں یہودیوں کی خصلتوں کو جاننا اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ضروری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی میں انشاءاللہ ایسی ہی 2-4 خطائیں جو ان کی مشہور ہیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، آج میں اس خطبے کی تیاری کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا، بہت دیر تک سوچتے رہا۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہودی کے پاس آپ 1 دینار امانت کا رکھ دیں، 1 دینار، وہ آپ کو لوٹائے گا نہیں، الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ آپ اس کے سر پر سوار ہو جائیے۔ گویا کہ یہودی امانت کے معاملے میں، امانت کے ادا کرنے کے معاملے میں، امانت کو امانت کے ساتھ ادا کر دینے کے معاملے میں انتہائی رذیل ترین قوم ہے۔ اگر 1 دینار بھی آپ اس کے پاس چھوڑ دیں تو وہ ضرور اس میں خیانت کرے گا اور آپ کو لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر سوار ہو جائیے۔ یعنی یہودیوں کے اندر 2 خصلتیں ہیں۔ ایک خصلت یہ ہے کہ یہود انتہائی درجے کے خیانت باز ہیں، اور دوسرا یہ یہودی ڈنڈے کی، ظلم کی، زیادتی کی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتے ہیں، پیسے کے لالچی ہیں، اور قیادت اور سیادت اور اسی طریقے سے ظلم اور زیادتی اور ڈنڈے کے لائق ہیں۔ علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ یاد آئے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 40-45 سال اس قوم محمد کے ساتھ، امت محمد کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، اور ایک چیز سمجھ میں آیا ہے، آج ہماری قوم پیسے والوں کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور ڈنڈا والوں کے آگے آگے چلتی ہے۔ 40-45 سالہ قومی زندگی کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہماری امت یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیسے والوں کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور ڈنڈے والوں کے آگے آگے چلتی ہے۔ یہ دراصل قوم یہود کی خصلت ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے سناتا ہوں، پھر اپنے امت کی طرف، اپنے حالات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ آپ کا ایک غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر کجاوا کس رہا تھا، لکڑی لگا کر کے اس پہ کپڑے رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا سامان کر رہا تھا۔ میدان جنگ سے ایک تیر آیا، اس غلام کو لگا، اور غلام میدان جنگ کے اس تیر سے جاں بحق ہو گیا، اس کی جان چلی گئی۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ہو، کیونکہ آپ کا غلام میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے کان کھول کر کے ہم تمام لوگوں کو سننا چاہیے اور اپنی زندگی کا موازنہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس غلام نے بیت المال سے ایک چادر چرا لی تھی، یعنی خیانت کر لی تھی، وہ چادر جہنم کی آگ بن کر کے اس کے اوپر بھڑک رہی ہے، اور اسے لامحالہ اس سے گزرنا پڑے گا۔ کس بات کی خوشخبری؟ یہ اسلام کا قائم کردہ امانت داری ہے اور خیانت کی سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مسلمان یا صحابی رسول، جس کے ایک لمحے کی عبادت ہماری پوری زندگی، وہ قوم نوح کی ہی زندگی کیوں نہ ہو، افضل ہے، جس کے ایک سا مٹھی، ایک مٹھی جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دینے کے بعد ہم احد پہاڑ برابر سونا خرچ کریں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میدان جنگ میں دشمن کے تیر سے رسول کی خدمت کرتے ہوئے شہادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ خیانت کی گئی ایک ذرہ اس کے لیے قیامت میں ہی نہیں بلکہ اس کے قبر کی آگ بننے کے لیے وہ چادر تیار ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔
اور یہودیوں کا تصور ہم نے اور آپ نے دیکھا، 1 دینار اگر انہیں دے دیجئے تو جب تک سر پر سوار نہ ہو جائیں وہ دینار وہ لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد ہمارا معاشرہ اس بنیاد پر کہاں کھڑا ہے، یہ ہم اور آپ اور پوری امت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کے مطابق ہیں یا یہودیوں کے طریقے پر ہیں؟ آج ہم نے پوری دنیا میں اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا اعتبار، اپنا درجہ جو کھو لیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ تاجر پر بھروسہ نہیں کرتا، بھائی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم کے لوگوں پر تیار نہیں ہیں، سامنے رہنے والوں پر تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے امانت داری ختم ہو چکی ہے۔ امانت داری کہتے ہیں اگر کسی نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اسے پوری امانت کے ساتھ اسے لوٹا دیں۔ امانت داری اتنی نہیں ہے۔ امانت داری سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ لے تو آپ اس کو صحیح ترین مشورہ دیں، یہ بھی امانت داری ہے۔ آپ سے اگر کسی نے راستہ پوچھا ہے تو آپ اسے صحیح راستہ بتائیں یا اسے راستہ بالکل مت بتائیں، یہ بھی امانت داری ہے۔ آپ کے پاس کسی نے اپنا کوئی راز رکھ دیا ہے، آپ کو اپنی دل کی کوئی بات بتا دی ہے، آپ کے تعلق سے اس نے اعتماد کر کے آپ کے پاس کچھ رکھ دیا ہے اپنی زندگی کا، آپ اس کی حفاظت کیجئے اور اس میں بالکل خیانت مت کیجئے۔ گویا کہ زندگی کے ہر ایک مرحلے میں ہمیں امانت داری کرنی ہے۔ مال ہی میں امانت داری نہیں ہے، مال اگر رکھ کر کے گیا ہے تو اس کی امانت داری کو پورا کیجئے، بات رکھ کر کے گیا ہے تو اس کی امانت داری کیجئے، آپ کسی کے راز سے واقف ہیں تو اس کی امانت داری کیجئے، آپ کسی کی غلطی، خطا اور گناہ جان گئے ہیں تو اس سے امانت کی حفاظت کیجئے، اسے افشا مت کیجئے، یہ بھی خیانت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی بھی سزا رکھی ہے۔ اور اگر اس امانت کی حفاظت کر لے گیا بندہ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو چھپا دے گا اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ امانت کا تصور اتنا مضبوط اور اتنا بڑا ہے، ہر ایک معاملے میں ہمیں امانت داری کرنی ہے، اور اگر کسی بھی معاملے میں ہم نے خیانت کی، قول کی خیانت ہے، بات کی خیانت ہے، راز کی خیانت ہے، کسی کی غلطی کی خیانت ہے، کسی کی امانت کی خیانت ہے، اور کسی کے بارے میں کچھ جان گئے ہیں اس کی خیانت ہے، کسی نے اپنی کوئی بات آپ سے کہہ دی ہے اس کی خیانت ہے، ان سب کی سزا جہنم کی آگ ہے، قبر کی آگ ہے۔ آج امت محمدیہ اپنی امانت داری کھو دینے کی وجہ سے اپنا اعتبار کھو چکی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ مرحلے میں اپنا اعتبار کھوتا جا رہا ہے، لہٰذا یہودیوں کی ایک بڑی خصلت تھی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جس سے ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مبغوض قوم سے ہمیں دور رکھ۔ وہ مبغوض قوم کی یہ خصلت ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ بالخصوص ہماری ماؤں اور بہنوں کو خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ایک آدمی نے اگر کوئی بات کسی سے کہی، جب تک آدمی 10 آدمیوں تک اسے پھیلا نہیں دیتا ہے تب تک اس کو سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں آتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی کی برائی کسی کو پتہ چل گئی، جب تک وہ برائی 50 آدمیوں تک نہیں پہنچا دیتا ہے اسے سکون اور چین نہیں ملتا ہے، اور ان 50 آدمیوں میں یقینی طور پر وہ بندہ نہیں ہوتا ہے جس کی برائی ہوتی ہے، یقینی طور پر وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر وہ 50 آدمی الگ الگ ہوں گے، ان میں سے وہ بندہ قطعاً نہیں ہوگا جس کی برائی ہے یا جس تک اس بات کو سلیقے کے ساتھ پہنچانی چاہیے تھی، سلیقے کے ساتھ اسے سمجھانا چاہیے۔ مسلمانوں، یہودیوں کی ایک بہت بڑی خصلت ہے، اور ہم ہر نماز میں، 5 وقت کی نماز میں، الگ الگ نمازوں میں، عید کی نماز میں، جنازے کی نماز میں، یا اسی طریقے سے اور بھی جتنی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، تمام نمازوں کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مبغوض قوم سے ہمیں دور رکھ۔ ان مبغوض قوم کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے امانت میں خیانت کرنا اور خیانت کا مرتکب ہونا۔ اللہ رب العالمین اس برائی سے ہمیں اور پوری امت محمدیہ کو محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم سامعین، یہودیوں کی ایک بڑی خصلت امانت میں خیانت کا ذکر کرنے کے بعد یہودیوں کی اسی سے ملتی جلتی ایک بڑی خصلت جس کا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ ذکر کیا ہے، وہ ہے حسد۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو تمہیں دین سے پھیرا دینا چاہتے ہیں ایمان لانے کے بعد، بعد ایمانہم کفارا حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے جو ان کے دلوں میں پائے جاتا ہے۔ یعنی یہودیوں کی بڑی عجیب و غریب خصلت ہے، اور وہ بڑی عجیب و غریب خصلت یہ ہے کہ وہ نعمتیں پانے کے بعد کسی کے اس جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسے بھی کھینچ کر کے لائیں اور اسی غلاظت میں گھسا دیں جس غلاظت میں وہ گھسے ہوئے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ اور ہماری اور آپ کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آئے تو میرے والد حوی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے۔ مل کر کے وہ دونوں آئے، وہاں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی، آپ سے سوال جواب کیا، ساری بات چیت کی، سب کچھ اطمینان کر لیا۔ اطمینان کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنے گھر، تو کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے والد کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتے تھے تو سب سے پہلے مجھے گود میں اٹھاتے تھے اور مجھ سے ملتے تھے۔ اس دن دونوں اتنا پریشان تھے کہ میں دروازے پر کھڑے ہو کر کے انتظار کرتی رہی اور دونوں اندر چلے گئے، بات بھی نہیں کی مجھ سے، پوچھا تک نہیں۔ گھر میں جا کر کے دونوں بات کرنے لگے۔ میرے چچا ابو یاسر نے پوچھا میرے باپ سے، حوی سے، کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، آخری پیغمبر آنے والا ہے؟ کہا بالکل یہ وہی نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ کہا پھر ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا عداوتہ واللہ ما دمت، قیامت تک اللہ رب العالمین اگر مجھے مہلت دے یا جب تک میری زندگی ہے، اللہ کی قسم میں اس کی عداوت کروں گا، اس کی بات نہیں مانوں گا۔ دونوں باتیں غور کیجئے، ساری علامتیں ہیں، اسے یقین بھی ہے، اس کی کتاب میں ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد قسم بھی کھا رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مخالفت کروں گا۔ اور خیبر تک جتنی جنگیں بھڑکائی گئیں، ان ساری بھڑکائی گئی جنگوں میں آپ غور سے پڑھیے گا تو اس شخص کا نام آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ جانتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ آخری پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر کامیاب ہوگا، اس کا علم یہودیوں سے زیادہ کسی کو نہیں تھا۔ آخری نبی کامیاب ہوگا، آخری نبی سے جو جنگ لڑے گا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، آخری نبی پوری دنیا کو فتح کر کے تمام قوموں کو منسوخ کر دے گا، اس کا علم یہودیوں سے زیادہ کسی کو نہیں تھا۔ پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں باقی رہوں گا، اللہ کی قسم میں اس شخص کی عداوت کرتا رہوں گا، اس کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں نے دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود ہی بتائی تھی کہ ہم آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نبوت کا اعجاز جو ہمارے خاندان اور قوم کو دیا تھا وہ چھین کر کے بنو اسماعیل کو کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارے پیغمبر داؤد، سلیمان سے اللہ رب العالمین نے، داؤد علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت تک تمہارے خاندان میں نبوت باقی رہے گی۔ جب یہ وعدہ تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا کہ یہ ایسا کوئی وعدہ اللہ رب العالمین نے نہیں کیا ہے، یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے اگر کیا ہے تو ہماری نعمت کو چھین کر کے وہ ہمارے چچا زاد بھائیوں کو کیوں دے سکتا ہے؟ اس لیے ہم اس کی بات نہیں مان سکتے ہیں۔ اور یہی ہے حسد۔ حسد کی بیماری انسان کو تباہی اور بربادی کے آخری دہانے تک لے جا کر کے کھڑا کرتی ہے، پھر اس کا سب کچھ اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہ پہلا اسٹیپ ہے، شروعات حسد یہاں سے ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کی نعمت دیکھی،
کسی کی نعمت اور کسی کی ترقی دیکھی، دل میں یہ خیال ہوا کاش کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے۔ جب حسد پختہ ہوتا ہے تو دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کو چھین لے اور یہ چھینی ہوئی نعمت مجھے دے دے۔ جب اس میں بھی آدمی پختہ ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو تیسری صورت آتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک ترین صورت ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے کہ اس کے نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے، پھر یہ خواہش بھی رکھتا ہے کہ اس کی نعمت چھن کر کے مجھے مل جائے، اور پھر اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرتا ہے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف محاذ بنائے گا، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے گا، اس کے مال کی برائی بیان کرے گا، اس کی عزت و آبرو کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب حالات یہاں سے اور آگے بڑھتے ہوں، ناکامیاب ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں معاشرے کا سب سے بڑا ناسور جو پوری امت کو شرک اور برائی اور بدعت اور خرافات کے دلدل میں ڈھکیل کر کے اللہ رب العالمین سے رابطے کو ختم کر دیا ہے، وہ ہے دھاگا، تعویذ، ٹونا، جادو، اور اسی طریقے سے کفر، شرک، مزار اور جادوگری، پنڈتوں، برہمنوں، کس کے پاس آدمی جاتا ہے اور خود اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ یہ یہودیوں کی زندگی میں آپ سمجھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو سب سے پہلے یہ یقین یہودیوں کو ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور قیامت تک ہم ان سے جیت نہیں سکتے ہیں، الا یہ کہ تھوڑا سا وقت جب دجال آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے پہلے حسد پیدا کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پھر حسد کے بعد انہوں نے چاہا یہ رسول نہیں رہے گا تو ہو سکتا ہے یہ رسالت ہمارے پاس آ جائے، چکی کا پاٹ ڈال کر کے مارنے کی کوشش کی، زہر دے کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، دھوکہ دے کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب یہاں بھی ناکام ہوئے تو یہ جانتے ہوئے کہ ہار ہمارا مقدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی جنگیں لڑیں، کئی محاذ کھڑے کیے اور سب کچھ گنوا لیا۔ مدینہ کی حکومت گئی، خیبر کی حکومت گئی، خیبر گیا، کئی قبیلوں کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا، پھر بھی ان کے اندر ہوش نہیں پیدا ہوا، اور آج امت محمد بھی یہودیوں کی انہی خصلت کو اپنا کر کے اسی راستے پر چل پڑی ہے۔ آج ہماری قوم کا کوئی ترقی کرتا ہوا بندہ آگے بڑھتا ہے تو حسد کی بیماری میں مبتلا 1000 افراد اس کے پاؤں کو کھینچنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ خاندان کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے، قوم کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے، معاشرے کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے، پھر یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے بڑھ کر کے جب یہ حسد آخری اسٹیج پر پہنچتا ہے تو ہم اسے تباہ کرنے کے لیے خود تباہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ جان لیجئے حسد کی بیماری جس قوم کے اندر پیدا ہوگی اسے یہودیوں کی طرف لے جائے گی اور کہیں دوسری طرف نہیں لے جائے گی، کیونکہ قرآن کریم نے یہودیوں کے ساتھ جہاں بھی ان کی کسی برائی کا ذکر کیا ہے زیادہ تر مقام پر ان کے حسد کو ضرور بیان کیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ہم تمام لوگوں کو حسد جیسی بیماری کو اپنے دلوں سے نکال کر کے پھینک دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شے ایک دل میں نہیں رہ سکتی ہیں، ایمان اور حسد۔ اگر حسد داخل ہے تو ایمان نکل جائے گا، اور ایمان داخل ہے تو حسد نہیں نکلے گا۔ اگر ایمان ہے تو یقیناً حسد نہیں ہوگا، اور اگر ہم میں سے کسی کے دل میں حسد ہے تو جان لیجئے اس کا ایمان اس سے خارج ہو رہا ہے۔ ایمان کو لانے کے لیے آخری مرحلے تک آ کر کے حسد کو ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے۔ یہودیوں کی تیسری بڑی آج کے جمعے کی آخری خصلت ہے جس کا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وہاں ذکر کیا ہے جہاں ان کی ذلت، مسکنت، بے وطنی کا ذکر کیا ہے، وہاں ایک بڑی خصلت کا ذکر کیا ہے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کے غضب کو انہوں نے بھڑکا دیا، اور مسکنت اللہ رب العالمین نے ان کے سروں پر تھوپ دی۔ وجہ کیا تھا؟ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق۔ وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو بغیر حق قتل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم کیسے کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ برائی کیسے ہے، اس کو تو میں بعد میں بیان کروں گا۔ میں دوسرے جز پر آج کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی حق کے۔ اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ یہودیوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا۔ ہم جب بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے ہمیں بہت سارے انبیاء ملیں گے جنہیں انہوں نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ قتل کی ایک صورت اور تھی،
اللہ رب العالمین کے احکام کو بدل دیتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے احکام کو دے کر کے جانے کے بعد جو لوگ اس کے احکام کو آگے پہنچانے والے تھے ان لوگوں کے ساتھ برائی کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلام یہودی تھے جو ان کے عالم دین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، بخاری کی روایت ہے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودی ہوں، مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ سوال جواب ہوا، اختصار کے طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے قوم کی خصلت دکھاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ضرور دکھائیے۔ کہا، میں یہاں پیچھے چھپ جاتا ہوں، میرے قوم کے لوگ آئیں گے تو آپ یہ بتائے بغیر کہ میں نے اسلام قبول کر لیا آپ ان سے پوچھیے گا۔ یہودی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو؟ کہا، ہاں جانتے ہیں، وہ ہمارے قوم کے سب سے بہتر آدمی ہیں، سب سے بہتر باپ کے بیٹے ہیں، سب سے بہتر قبیلے کے آدمی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ کہا، اگر اسلام قبول کر لیں تو؟ کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، عیاذنا باللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، وہ آدمی اسلام قبول کر لے گا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے نکلے اور کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہودی قوم فوراً پلٹ گئی۔ انہوں نے عبداللہ بن سلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر پلٹ کر کے کہا، تم ہمارے قوم کے سب سے شریر اور بدتر آدمی ہو، سب سے بدتر باپ کے بیٹے ہو، سب سے بدتر خاندان کے آدمی ہو، تمہارے اسلام قبول کرنے سے ہمارا کیا بگڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے قوم یہود کی خصلت ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ انبیاء کو قتل کرنے کا موقع امت محمد کو نہیں ملا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور دراصل علماء کا قتل یہ انبیاء کا قتل ہے۔ بہت سالوں کے بعد ہم نے دو واقعے سنے ہیں، اور پتہ نہیں سچ ہے یا غلط ہے، کہ علماء اور ائمہ مساجد بھی خودکشی کرنے لگے۔ یہ سب سے بڑا اعجاز تھا جو فخر کے ساتھ ہم بیان کیا کرتے تھے کہ ایک ایسی قوم ہے جو کبھی خودکشی نہیں کرتی۔ ہم نے انبیاء کے وارث علماء کو اس مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خودکشی کرنا حرام ہے، ایسے آدمی کی کسی طرح کی قطعاً حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسے حالات میں یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں اس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت اسی راستے پر چلے گی، حذو النعل بالنعل، قدم بقدم۔ یہاں تک کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہے تو میری امت کا کوئی شخص اعلانیہ زنا کرے گا، لہذا قتل انبیاء کا بھی ارتکاب امت کرے گی، حالانکہ اس کے حالات الگ ہوں۔ علماء کے بارے میں امت محمدیہ کی بے حسی نے کئی محاذ پر امت کو نقصان پہنچایا۔ سب سے پہلا محاذ یہ کہ آج ہماری بے حسی نے اس راستے میں بڑے اور اچھے مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کے آنے کے راستے کو مسدود کر دیا۔ وہ یونیورسٹیوں کا راستہ کر رہے ہیں، تجارت کے راستے پر جا رہے ہیں، کسی اور راستے پر جا رہے ہیں، اور امت کو اس کے نتیجے میں خمیازہ کیا بھگتنا پڑ رہا ہے؟ ان کے منبر و محراب پر وہ قابض ہو گئے جو اس کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ علماء حق کو ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے قتل اصغر کی وجہ سے، چھوٹے قتل کی وجہ سے ہم نے مجبور کیا کہ وہ میدان چھوڑ کر کے چلے جائیں، اور اس میدان میں وہ لوگ آئیں جو ان کی ذمہ داری کو نبھانے کی حیثیت اور مقام نہیں رکھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خطیب، ہمارا امام مجدد الف ثانی بنے، اکبر بادشاہ اور جہانگیر کے سامنے کھڑے ہو کر کے چیخے اور چلائے، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے نہ بولے، ہماری برائی مت بیان کرے، ہمارے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ تو پھر ایسا کیسے ہوگا؟ اکبر کے خلاف جنگ لڑنے والا آپ کے خلاف کیسے نہیں بولے گا؟ اور آپ کے خلاف بولنے والا آدمی اکبر کے خلاف بھی بولے گا؟ تو ہم نے کیا کیا کہ علماء کو مجبور کیا کہ وہ یہ لائن چھوڑ دیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ آ گئے اس میدان میں جنہوں نے اس سے زیادہ حاصل کر لیا، لیکن آپ کو بیوقوف بنا کر کے،
اسلام کا سودا کر کے، اسلامی اصول کا سودا کر کے اور اسلام کے نظام کا سودا کر کے۔ مسجدوں میں تنخواہ دینے کے لیے لوگ نہیں ہیں، انہیں ہدیہ، تحفہ، نذرانہ اور یہ اور وہ دے کر کے ان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عزت نفس کو بھی نچوڑ لیتے ہیں، اور جس کی عزت نفس نچوڑ جائے وہ امت محمدیہ کے علماء کی قیادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بھی انبیاء کے قتل کی ایک صورت ہے، کیونکہ انبیاء کی دعوت آپ تک، ہم تک وہ عالم پہنچا سکتا ہے جس کے اندر طاقت کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہونے کی صلاحیت ہو، جو مجدد الف ثانی بن سکے، جو شاہ ولی اللہ بن سکے، جو شاہ عبدالعزیز بن سکے، جو شاہ اسماعیل شہید بن سکے۔ ان علماء کے اندر یہ طاقت اور قوت ہوگی کہ معاشرے کی برائیاں، معاشرے کی خطرناکیاں، معاشرے کے مسائل بیان کریں۔ ہم نے کیا کام کیا؟ وہ پورا سسٹم توڑ دیا، وہ پورا کا پورا سسٹم برباد کر دیا، اور سسٹم برباد کر دینے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فضائل بیان کرنے والے علماء، معاملات بیان کرنے والے علماء، بزرگوں کے واقعات سنانے والے علماء، اکثر مسجدوں میں آپ دیکھیے لمبے لمبے بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں۔ کیوں؟ بزرگوں کے واقعات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی نہیں بعد میں پکڑے گا، مولانا میں سود کھاتا ہوں آپ نے میرا ذکر کیوں کر دیا؟ مولانا میں نمازوں میں نہیں آتا ہوں آپ نے میرا ذکر کیوں کر دیا؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ بزرگ تو قبر سے آ کر کے پوچھے گا نہیں کہ آپ نے کیا بیان کیا تھا۔ لہٰذا قتل انبیاء کی ایک صورت یہ بھی ہے، اور ہمیں جتنے جلدی اس صورت حال پر ہم قابو پانے کی کوشش کریں گے، امت کی بہت بڑی بھلائی کریں گے۔ ایسے علماء کو تیار کرنا جو علماء کی قیادت کی ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت اور قوت رکھتے ہوں، اور ان کے ذریعے سے انہیں مضبوط کرنا تاکہ یہ حق بات کہنے کی صلاحیت رکھیں، اور جب یہ مضبوط ہو کر کے حق بات کہنے لگیں گے تو علماء سو جو اس راستے سے ہمیں اور آپ کو درگاہوں کی طرف لے جاتے ہیں، دین کی بیزاری کی طرف لے جاتے ہیں، دین سے دوری کی طرف لے جاتے ہیں، دین کے معاملات میں ہمیں خیانت، بغاوت اور نفاق کی طرف لے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ میدان چھوڑ کر کے خود ہی بھاگ جائیں گے اور معاملات اور حالات درست ہو جائیں گے۔ یہودیوں کی اس بری خصلت کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کیجیے، حق بات کو حق بات کی طرح سننے کی صلاحیت رکھیے۔ عبداللہ بن سلام جیسی واقعے جیسی حرکت ہمارے اندر پائی نہ جائے۔ جب تک وہ ٹھیک ہیں تب تک ٹھیک ہیں، نہیں ٹھیک ہیں تو نہیں ٹھیک ہیں۔ یہ باتیں آپ ذاتیات کے معاملے سے آگے بڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کیونکہ میں عموماً ایسے معاملات لانے کی کوشش کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں برائیاں اور معاملات پائے جائیں۔ یہ ایک پورے ہندوستان کا کہہ لیجئے یہ معاملہ ہے، اور ہندوستان کے ہر مقام اور ہر جگہ میں یہ برائی عام ہے۔ یہ قتل انبیاء کی ایک صفت ہے، کیونکہ انبیاء کی دعوت ہم تک جو پہنچے گی وہ انہی راستوں سے پہنچے گی، اور وہی لوگ اس دعوت کو پہنچا سکتے ہیں جو خود مضبوط ہوں، حق کہنے کی طاقت رکھتے ہوں اور حق سنانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مبغوض ترین مخلوق یہودیوں کی خصلت سے دور رہنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امت محمد بنا، اور اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین روتے ہوئے، بلکتے ہوئے بچوں، بیوہ ہوئی عورتوں اور ہمارے مجاہدین بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت دے۔ اللہ رب العالمین جو حالات کو سنبھالنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں انہیں کو حالات کو سدھارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین اس معاملے میں انہیں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد دے، ہمیں اسلام کے لیے مخلص بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، توفیق دے۔
کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے مخلص بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر۔